وشد کنه گلیراج اکرندی پدا میں پروگرام سٹوری لائن 360 ما گپوتران کنه گوتگی کہ وڈ تنازع افت ایکڑے زمین مسئلہی یا واقعی اما بیوایانی اور اما مردمانی یتیمانی مسئلے جو کہ سردار صاحب وتی گشتان کے تو کا مینشن کنه گبوتا مگندی کے جیسے جرگائے سرا اور سالسی کمیٹی وسیلے ای جڑائے گشو گیوار کرنے کی کوشش بوا گا بوتا لیکن دو مختلف سٹیپس ضرورت بوتا ہے کہ مورچہ خالی کرنے گے بھی ٹائمہ جو سالسیت کمیٹی بوتا ای بسے ضرورت نبو اور ای ریلی ہے بھی کشگے ٹیمہ اما مردم کے سالسی کردار ادا کرنے گے آیا بھی سے ضرورت نہ بوتا ہمارا جوائن کو تھا حاجی نوابزادہ لشکری رئیسانی صاحب آئیے وشد کرنے میں پروگرام ہے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. حاجی صاحب اس وقت اس ریلی کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی وڈ کا ایشو بیوہ خواتین کا ایشو یتیم بچوں کا ایشو ہے یا یہ ایک الیکشن کیمپین نظر آتی ہے؟ میڈم میں اپنا کوئی اس وقت ذاتی رائے اس تمام ایشو پہ نہیں دینا چاہتا ہوں جی. اس کی ایک وجہ یہ کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو چیف آف سروان نواب اسلم رئیسانی یہاں سے گئے اس خونریزی کو روکنے کے لیے اپنا تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے. ان کے معاونت میں ان کے ساتھ تھا تاکہ ان کا ایج فیکٹر بھی ہے اور ان کے ساتھ ایز اے چھوٹا بھائی یا ایز اے معاون میں کام کروں. جنگ بندی کے بعد پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا اور جنگ بندی کے بعد یہ کہ آپ کو جب اختیار ملے تو آپ ایشوز کو دیکھیں گے کون کون سے ایشو ہے اور اس کے مطابق ہمارے قومی دستور ہے رسم رواج اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. جہاں لوگ اپنے آپ کو قومی دستور کا پابند کرتے ہیں وہاں فیصلے فوراً ہوتے ہیں. جہاں دستور کو توڑا جاتا ہے وہاں پھر فیصلے بعض اوقات طویل اور خونریزی کے بعد ہو جاتے ہیں. اب یہ ہوا کہ اس کے بعد جب فائرنگ شروع ہوئی کچھ لوگ مارے گئے اور یہ بڑا افسوسناک ہے جس کو ہم روکنے گئے تھے وہ نہیں ہو سکا. گورنمنٹ کی طرف سے ایک جرگے کو نوٹیفائی گورنمنٹ نے کیا. نوٹیفیکیشن میں سردار اختر مینگل کی طرف سے سالس تھا اور ہمارے ساتھ ٹیم میں 2-3 افراد تھے اور دوسری طرف سے بھی کچھ لوگ تھے. اب جب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ دیتے تاکہ ہم اس وقت پہ وہاں پہنچتے. ایک دفعہ مجھے سردار اختر صاحب نے کہا کہ ابھی رات کے ٹائم ہے اگلے دن ہم کیسے پہنچ سکتے. اس کے علاوہ پھر ہمیں کوئی باضابطہ ہمیں اطلاع گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا کہ ہم 1-2 دن پہلے ہمیں اطلاع ہوتا کہ ہم جا کے پہنچے اور معاملات دیکھتے. بس یہاں تک میں آپ کی خدمت میں یا جو سامعین ہے ان کے لیے عرض کرتا ہوں. میں یہ جو لانگ مارچ ہے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. جی حاجی صاحب تو پھر کیوں ایک طرف جرگا اور قبائلی مسئلہ بتایا جا رہا ہے تو اس کو اسی طرح کیوں سولو نہیں کرے ریلی نکالنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک سوال میرا. دوسرا یہ کہ حکومت کو بھی ایک اتنے بڑے پبلک فگر کو ایک سیاستدان کو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے کہ ان کی ریلی کو روکا جائے ان کے لیے رکاوٹیں ڈالی جائیں اور میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جس کا پالیسیز بھی اسرائیل کی طرح ہے اسی لیے فلسطین کے ایشوز پہ بالکل خاموش ہے کیونکہ اسی قسم کا جبر کئی لوگوں پہ کر رہے ہیں. پبلک فگر کے ریلی کو روکنا نہیں چاہیے تھا. سب سے پہلے یہ کہ ان ایشوز میں ریاست کو کہیں فریق نہیں بنا. ریاست کہیں نہ کہیں فریق ہے. کیا بے نظیر بھٹو کے جلوس کو 2007 میں نہیں روکا گیا؟ دھماکے ہوئے. کیا سیاسی کارکن کو اس وقت جیلوں میں نہیں ٹھوسا گیا ہے؟ کیا اس ملک کے ایک وزیر اعظم کو نکال کے اس کو واپس بلایا دوسرے کو جیل میں بند کر کے رکھا ہے؟ تو ہم اس قسم کے نظام میں رہتے ہیں جہاں ریاست پولیٹکس سے بالا تر اور تمام نظام کو عدلیہ کا نظام ہو انتظامی نظام ہو اس کو ریاست خود چلا رہا ہے جس کے بنیاد پہ ایشوز حل نہیں ہوتے کیونکہ کہیں نہ کہیں ریاست فریق بن کے جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جی
حاجی صاحب ابھی بلوچستان کے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بولا جا رہا ہے کہ وڈ میں 7 ایکڑ کا مسئلہ ہے، ایک طرف بتایا جا رہا ہے قبائلی مسئلہ ہے، اور ایک طرف جو ہے اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریاستی دہشت گردی کے جو انکیوبیٹڈ لوگ ہیں ان کے ڈیتھ اسکواڈ کا مسئلہ ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس بلوچستان میں اس وقت اس ایشوز کو افورڈ کر سکتا ہے، جبکہ آلریڈی بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں بلوچستان میں؟ دیکھیے بات یہ کہ میں تو سردار اختر صاحب کا نہ پی ایل پی کا اسپوکس مین ہوں، ان کے باتوں کے لیے میں کوئی جواب دہ ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر میں ریاست اور اس کے ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر ہم الجھیں گے نہیں تو ریاست اپنے عیاشیوں کے لیے گوادر کو کیسے بیچے گا؟ ہم متحد ہوں گے تو ریکوٹک کا نیلامی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ میں ریاست کا ہاتھ ہے۔ کوئی بھی تنازع ہو، چیف آف سروان نواب غوث بخش رحسانی کے قتل میں ریاست کا ہاتھ ہے، اور ڈیتھ اسکواڈ کو وہ آج بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو ریاست ان دندوں میں ہے۔ اگر ریاست ان میں نہ ہوتا تو معاملات خود ٹھیک ہو جاتے۔ جی بہت بہت شکریہ حاجی صاحب۔ حاجی صاحب شمع اگا پتران عشق تن تھی آئیے گوشگامی بوتا کہ فریق جوڑ کنک بوتا، لیکن گورنمنٹ نمگشی آئیے زیادہ گلا شکوا بوتگاں کہ گورنمنٹ بائدی کہ ای پیم مکنتی اور ریلیاں بھی مداری، اور دومی نمگا کہ یہ بھی گوشک بوتا کہ جب یک کمیٹی بنائی نہ بوتا گوڑا بائدی کہ امائیے دور اختیارات دیکھ بھی، لیکن میں گندی کہ جو سالسی کمیٹی ہے آئیے بھی پراپر کارکنر کا دے گا نئے لگے ہیں، جبکہ گوشگی ہمیں کہ قبائلی مسئلے، لیکن سردار اختر مینگل صاحب ذکر کی وتی جو بوتے کی گشتان کے تو کا باس کلیئر گشتہ کہ قبائلی مسئلہ نہیں، یہ انتہا پسندی یا ایدگی مسئلہ نہیں، یہ جو شفیق مینگل اور یہ جو ڈیتھ اسکواڈ مبینہ طور پہ اختر مینگل صاحب گوشگی یہ جو اس سے مارا پریشر دیا گیا اور بی این پی اپروچا گئے اور مارا جیسے دیگی کیسانی تو کا ملوث کریں گے واسطہ ہربا استعمال کرنے کو گیا۔ ایدہ میں پروگرام میں ٹائم بتا حالا سمناوتی ہوسٹ مومل زینب ابھی دی اجازت، اللہ نیارے۔